اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا ہے، اور آپ کو کیا معلوم قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 ماہ سے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر معاملے کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ سلامتی کی رات ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یا فجر کے طلوع ہونے تک یہ سلامتی کی رات ہے۔ مشاہدین و مشاہدات، یہ وہ سورت ہے جس کا نام سورہ القدر ہے، اور اس سورت میں القدر کا ذکر پہلی آیت میں بھی ہے اور دوسری آیت میں بھی ہے، بلکہ تیسری آیت میں بھی ہے۔ تو لفظ القدر کو بار بار ذکر کیا گیا ہے، اور یہ سورت مکی ہے اور اس کی 5 آیتیں ہیں، اور بعض مفسرین نے اس سورت کو مدنی بھی کہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس سورت کا ترجمہ سنا، اس سورت میں قرآن مجید کی بھی فضیلت ہے، لیلۃ القدر کی بھی فضیلت ہے، اور اس امت کی بھی فضیلت ہے۔ جہاں تک قرآن مجید کی فضیلت کا تعلق ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ ہم نے اس کو نازل کیا ہے تو گویا اس میں قرآن مجید کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ قرآن مجید کی تکذیب سے پہلے، قرآن مجید کو جھٹلانے سے پہلے سوچ لو یہ کس کا کلام ہے اور کس نے اس کلام کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں جا بجا اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی نسبت اپنے جانب کی ہے۔ کہیں اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا کہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، یعنی قرآن مجید کو سن لے۔ تو قرآن مجید نے خود قرآن مجید کو کلام اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کہیں اللہ عز و جل نے صراحت کے ساتھ بیان کیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر اس کتاب کو، قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اور جاوزہ اللہ عز و جل نے اسے اپنے جانب منسوب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کی نزول کی نسبت یا قرآن مجید کی نسبت جو اللہ عز و جل کے جانب کی گئی ہے، اس سے قرآن مجید کے عظمت کو بتلانا مقصود ہے، اور قرآن مجید کی حقیقت کو بتلانا مقصود ہے کہ قرآن مجید کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہے جو اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ گویا اس کلام کے استہزاء کرنے سے پہلے، اس کا مذاق اڑانے سے پہلے، یہ ہے کہ اس کلام کے ساتھ معاندانہ رویہ اختیار کرنے سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ کس کا کلام ہے، کیونکہ اس کلام کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل سے جنگ مول لینا ہے۔
تو برادران اسلام، اس صورت کے آغاز میں انا انزلناہ میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک مقام پر قرآن مجید کی عظمت کو اس طرح بیان کیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، جسے جبرائیل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا، اور اس طریقے سے جس رات نازل کیا وہ ساری راتوں میں افضل، اور جس شہر مکہ میں نازل کیا وہ سارے شہروں میں افضل شہر۔ وہ اس طریقے سے جس فرشتے کے ذریعے اس کتاب کو نازل کیا گیا وہ سارے فرشتوں کا سردار، جس نبی پر اس کتاب کو نازل کیا گیا وہ سارے انبیاء میں افضل، اور جس رات اس قرآن کو نازل کیا گیا ساری راتوں میں افضل رات، اور جس شہر میں اس کے نزول کا آغاز کیا گیا وہ سارے شہروں میں سب سے افضل شہر۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید ایک محترم کلام ہے اور ایک بزرگ کلام ہے، اور اس طریقے سے اس کتاب کی یہ ساری کی ساری عظمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے قدر کی رات میں۔ اب سوال یہ ہے کہ قدر کی رات کون سی رات ہے؟ قرآن مجید کی تفسیر کے تعلق سے اہل علم نے لکھا ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ تو قرآن مجید کی تفسیر میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو دیگر آیتوں سے تفسیر کی جائے، قرآن مجید کی تفسیر احادیث سے کی جائے، قرآن مجید کی تفسیر صحابہ اور سلف کے آثار سے کیا جائے، اور آخر میں لغہ عربیہ سے اس کی تفسیر کی جائے۔ تو قرآن مجید میں اس قدر کی رات کی تحدید کی گئی ہے کہ قدر کی رات کون سی رات ہے، جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے قدر کے رات میں نازل کیا، اور دوسری جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس کا یہ مطلب نکلا کہ قدر کی رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اور احادیث میں اس کی تشریح موجود ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کرنے کے لیے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرو، اور مزید یہ کہا گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو، اور بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ امید یہ ہے کہ یہ آخری عشرے کی 27ویں رات ہوگی۔ الغرض ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس رات کی تلاش میں اس آخری عشرے کو گزارے، اور آخری عشرے کو جاگ کر گزارے، اللہ عز و جل کی عبادت میں گزارے۔ تو گیا جہاں پر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا ہے۔ قدر کا معنی کیا ہے؟ قدر کے 3 معنی آتے ہیں۔ قدر کا ایک معنی ہے عزت و احترام، یعنی یہ رات محترم رات ہے، عزت اور احترام والی رات ہے، مبارک رات ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے مبارک رات میں۔ تو میرا قدر کا ایک مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ رات ہے جو برکتوں والی رات ہے اور عزت و احترام والی رات ہے، جیسا کہ اردو میں کہتے ہیں قدر و منزلت۔ قدر کا دوسرا معنی ہے اندازہ لگانا، فیصلہ کرنا۔ تو یہ رات اندازہ لگانے اور فیصلہ کرنے کی رات ہے، جیسا کہ آگے کی آیت میں ہے کہ فرشتے اس رات ہر معاملے کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کے تعلق سے فرمایا فیہا یفرق من کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کے تعلق سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ رات فیصلے کی رات ہے، کیونکہ اس رات اگلے سال کے تک جو واقعات ہونے والے ہیں ان سب کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے
قدر کے معنی تنگی کے ہیں۔ تو گویا اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کیونکہ اس رات اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تو الغرض قدر کے یہ 3 معانی اہل تفسیر نے نقل کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قدر کی رات میں۔ اب لیلۃ القدر کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ لیلۃ القدر کیسی عظیم رات ہے اور کیسی فضیلت والی رات ہے۔ اس صورت میں آپ غور کریں گے کئی ناحیوں سے لیلۃ القدر کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی عظمت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس رات کے تعلق سے ایک مکمل صورت نازل کی۔ اس رات کے تعلق سے ایک مکمل صورت نازل کرنا اس رات کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس رات کو قرآن مجید جیسے عظیم کتاب کے لیے انتخاب کیا۔ وہ اس رات کو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کے نزول کے لیے انتخاب کرنا یہ بھی اس رات کی عظمت کی دلیل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس رات کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے سوالیہ انداز سے پوچھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے نبی آپ کو کیا معلوم قدر کی رات کیا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس رات کو 1000 ماہ سے بہتر قرار دیا۔ یعنی اس رات کوئی شخص عبادت میں گزار دے تو گویا اس نے 1000 ماہ سے زیادہ راتیں جو ہے 1000 ماہ سے زیادہ دن عبادت میں گزار دیا۔ گویا اس رات عبادت کرنا، نیکی کرنا، مطلب یہ ہے کہ 1000 ماہ سے زیادہ عبادت کی عمر انسان کو مل جاتی ہے۔ 1000 ماہ کا مطلب یہ ہے کہ 83 سال اور چند مہینے، یوں سمجھیے تقریباً 84 سال عبادت کی عمر انسان کو اس ایک رات کی عبادت سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس رات کی 5 فضیلتیں بیان کی گئی کہ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے خاص طور سے جبرائیل علیہ السلام ہر معاملے کو لے کر نازل ہوتے ہیں زمین پر۔ یہ بھی اس رات کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ اس رات کے تعلق سے کہا گیا یہ رات سلامتی کی رات ہے کہ اس کے اندر کوئی شر مومنوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، کسی شر کی گنجائش نہیں ہے۔ گویا ان مختلف وجوہ سے اس رات کی اہمیت ثابت ہوئی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس صورت میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا گیا اور اس صورت کے اندر لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اس امت مسلمہ کی بھی عظمت بیان کی گئی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ اللہ عز و جل نے اس امت کی عمر تو کم کر دی، جیسا کہ احادیث میں ہے کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اس امت کو ایک رات ایسے دی کہ اگر یہ امت اس رات کا اہتمام کرے، اس رات کو عبادت میں گزارے، اس رات کو توبہ اور استغفار میں گزارے تو اس کی عبادت کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک رات کی عبادت سے انسان کو 83-84 سال کی عبادت کی عمر مل جاتی ہے، اور ایسے 83-84 سال جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اس طریقے سے کسی کو اگر 30 لیلۃ القدر مل گئے، کسی کو 40 لیلۃ القدر مل گئے، بہت سارے لوگ 60 70 80 سال کی عمر میں دنیا سے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے اگر 40 یا 50 لیلۃ القدر مل گئے، اس سے اندازہ لگائیے کہ کیسی عبادت کی طویل عمر انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے یہ اس امت کے لیے شرف ہے اور یہ اس امت کے لیے فضیلت ہے کہ اس امت کو ایک ایسی رات دی گئی کہ اس رات کے ذریعے سے اس کی عبادت کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یوں ایک رات کو پانے سے اس کے 84 سال تقریباً عبادت کی عمر حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کی برکتوں سے وہی محروم ہوگا جو محروم ہے، جس کے نصیبے میں حرمان محرومی لکھ دیا گیا ہے، وہی اس رات کی برکتوں سے محروم ہو سکتا ہے۔ گویا اس صورت کے اندر ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کی عظمت کو بھی بیان کیا گیا ہے اور لیلۃ القدر کی بھی عظمت کو بیان کیا گیا ہے،
اور اس امت کی فضیلت بھی اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قدر کی رات میں۔ قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے کہیں انزال کا لفظ وارد ہے اور کہیں تنزیل کا لفظ وارد ہے۔ انزال اور تنزیل میں فرق کیا ہے؟ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ انزال کا مطلب ایک مشت پورا کا پورا قرآن نازل کرنا، اتارنا، اور تنزیل کا مطلب یہ ہے تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کو نازل کرنا۔ تو قرآن مجید کا نزول دونوں اعتبار سے ہے، دونوں طریقے سے قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر میں سب سے پہلے جب اس کا نزول ہوا تو آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں پورا کا پورا قرآن نازل کیا گیا۔ آسمان میں ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت العزت، بیت العزت میں پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ سے اتارا گیا، اور اسی نزول کے جانب اس صورت اس آیت میں اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد 23 سالہ مدت میں حسب موقع اور حسب مناسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتبان وحی تھے انہیں بتاتے تھے اس آیت کو فلاں آیت کے بعد رکھو، اس صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھو، جیسا آپ نے بتایا تھا وہی اسی حساب سے آج قرآن مجید کی ترتیب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ گویا اس صورت میں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید کا نزول کیا ہے کہ قرآن مجید دو طریقے سے نازل کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ وہ ہے جس کو انزال کہتے ہیں، اور دوسرا طریقہ وہ ہے جس کو تنزیل کہتے ہیں۔ تو تنزیل کا فائدہ کیا ہے؟ تنزیل کا فائدہ یہ ہے جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل القرآن جملۃ واحدہ، اور کافروں نے کہا قرآن مجید ایک ساتھ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ اس کا جواب دیا گیا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں، کیونکہ 23 سالہ مدت میں مختلف واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے جس سے آپ کی دل سکنی ہوئی، آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوا اس سے آپ کو دل جمعی حاصل ہوئی۔ تو وہ آپ کو دل کی مضبوطی کے لیے اس کو تھوڑا تھوڑا حسب موقع نازل کیا گیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ بعد مفسرین نے کہا قرآن مجید میں جب ما ادراکا ہو اس سے مراد آپ جانتے ہیں، استفہام تقریری ہے، اور جہاں ما ادریکا ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں جانتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ گویا یہ جو انداز ہے اس کے اندر اس رات کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا گیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کیسی عظیم رات ہے، کیسی عظمتوں والی رات ہے، اگر یہ مفہوم یہ معنی لیا جائے۔ وہ اس طریقے سے اس جملے میں ہے اور لیلۃ القدر کی اس استفہامی انداز میں لیلۃ القدر کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر کی عظمت کو مزید بیان کرنے کے لیے کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 ماہ سے کہیں بہتر ہے۔ 1000 ماہ سے کہیں بہتر مطلب لیلۃ القدر میں عبادت کرنا 1000 ماہ کی عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو عبادت میں گزار دے تو گویا اس سے 84 سال کی عمر عبادت کی عمر حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہے اس رات کی بڑی فضیلت ہے اور اس رات کی بڑی اہمیت۔ ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو اس عمر کو پہنچتے ہیں، اس سے پہلے ہی دنیا سے لوگ رخصت ہو جاتے ہیں، مگر زندگی میں ایک رات اگر مل جائے تو پھر اس کا مطلب 84 سال عبادت کی عمر مل گئی۔ اور اس طریقے سے انسان اپنی زندگی میں اگر 10 لیلۃ القدر پا لیتا ہے یا 20 یا 30 پا لیتا ہے تو اس سے اس کی عبادت کی عمر میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات کی دعا کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
उम्म आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि क़ूली, तुम ये कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ कर दे। ये लैलतुल क़द्र की खास दुआ है। लैलतुल क़द्र के मजीद अजमत को उजागर करने के लिए कहा गया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात में फरिश्ते और जिब्राइल, रूह से मुराद जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, जैसे कि कुरान मजीद में दूसरी जगह जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूह कहा गया है। फरिश्तों का जिक्र करके फिर जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है मजीद इहतिमाम के लिए। अरबी का उसलूब है, आम को जिक्र करके फिर खास को जिक्र किया जाता है। फरिश्ते और जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस रात में नाजिल होते हैं अपने रब के हुक्म से। वह फरिश्तों के ताल्लुक से हमारा अकीदा ये है कि फरिश्ते ये गैबी मखलूक हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन्हें नूर से पैदा किया है और ये अल्लाह के हुक्म की सरताबी नहीं करते हैं, अल्लाह के हुक्म की मुखालफत नहीं करते हैं। जो हुक्म दिया जाता है उसको लेकर वो कायनात में दौड़ते फिरते हैं। तो ये फरिश्ते जो नाजिल होते हैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने रब के हुक्म से नाजिल होते हैं। जैसा कि एक मुर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि आपने आने में देर कर दी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था, वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक, और हम तो आपके रब के हुक्म से ही नाजिल होते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि इस रात फरिश्ते और जिब्राइल अपने रब के हुक्म से नाजिल होते हैं हर मामले को लेकर। हर मामले को लेकर मतलब ये है कि एक साल तक के जो मामलात होते हैं, एक साल तक के आइंदा साल के आने वाले साल के जो मसाइल होते हैं, फैसले होते हैं, उन सारे फैसलों को लेकर जमीन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। सलामुन हिया हत्ता मत्लअल फज्र, वो सलामती की रात है, यानी जो कदर की रात है, लैलतुल कदर है, ये मोमिनों के लिए सलामती की रात है, सुकून की रात है। यहाँ सलामती के कई माने। एक माना तो इसका यह है कि इस रात मोमिनों के लिए कोई शर नहीं, खैर ही खैर है। यानी एक कोई इबादत करते हैं तो इस इबादत का उन्हें बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। इसका मतलब ये रात मोमिनों के लिए खैर की रात है, सलामती की रात है। दूसरा यह कि शैतान के शर से मोमिन महफूज हो जाते हैं। और तीसरा माना ये है सलाम के ये वो रात है कि जिसमें फरिश्ते मोमिनों को सलाम करते हैं तो इबादत में लगे रहते हैं, या कि फरिश्ते आपस में एक दूसरे को सलाम करते हैं। तो अलगत सलामुन हिया, ये सलामती की रात है, यानी हर शर से सलामती की रात है। हत्ता मत्लअल फजर, फजर के शुरू होने तक, यानी गुरूब आफ्ताब के बाद इसका सिलसिला शुरू होता है तुलुए फजर तक। तुलुए फजर से इसका सिलसिला रुक जाता है। इस रात के अलामतों के ताल्लुक से बहुत सारे आसार हैं, मगर ये कोई हतमी बात नहीं है। जैसा कि बाद ने कहा कि इस रात जो है किसी बारिश होती है, और दूसरे रोज जो है जो सूरज में वो तमाजत नहीं होती है, या कि दिलों को एक किस्म का सुकून मिलता है। तो ये सारे के सारे जो आसार पाए जाते हैं, मगर इसमें कोई किसी चीज को हम हतमी नहीं कर सकते। हमें जो हुक्म दिया गया है हमको उस हुक्म की तामील करनी है। हमें हुक्म दिया गया है कि इस रात को इबादत से गुजारे, और ये रात रमजान के आखिरी अशरे की कोई रात है। आखिरी अशरे में भी ताक रातें, और ताक रातों में भी 27 की ज्यादा अहमियत है। हमें चाहिए कि पूरा का पूरा जो आखिरी अशरा है इस रात की तलाश में गुजार दे। जब इंसान पूरा का पूरा आखिरी अशरा इस रात की तलाश में गुजारता है तो इससे उसे कोई न कोई रात, कदर की रात उसे नसीब हो जाती है। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि कदर की रात का एहतमाम करें। चंद दिनों के बाद माह रमज़ान आने वाला है, और माह रमज़ान का आखिरी अशरा जो है ये आखिरी अशरे की कोई एक रात कदर की रात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के ताल्लुक से फरमाया, मन क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि।
جو قدر کی رات میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ قیام کرے گا اس کے پچھلے معاف دیے جائیں گے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس صورت کے اندر قرآن مجید کی عظمت کا بھی تذکرہ ہے، اور اس صورت کے اندر لیلۃ القدر یا شب قدر کی عظمت بھی بیان کی گئی ہے، اور اس صورت کے اندر امت مسلمہ کی بھی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ عز و جل نے ان پر یہ احسان یہ کیا کہ ایک رات سال میں ایسا دیا ہے، اگر اس رات کا یہ امت مسلمہ اہتمام کر لیتی ہے اس کی عبادت کی عمر میں 84 سال کا تقریباً اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم صورت ہے، اور اس صورت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنی وابستگی کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، اور اس آنے والے مہینے میں جو یہ قدر کی رات آ رہی ہے تو ہم اس قدر کی رات کی تلاش کے لیے ابھی سے عزم مصمم کر لیں، اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کریں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں امت مسلمہ میں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عبادت کے مواقع دیے ہیں ہمیں چاہیے ان سے ہم فائدہ اٹھائیں اور یہ ثابت کریں واقعتاً ہم اس رات کے مستحق تھے۔ تو اس سے یہ بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ عز و جل کی کتاب ہے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے تعلق سے شبہات اٹھائے جا رہے ہیں، یا کہ اس کے بعض آیتوں کے تعلق سے شبہات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ آیتیں جو ہے انسانیت کے خلاف ہیں یا دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ آیتیں اللہ کے کلام ہیں یا نہیں؟ اگر ہم ان آیتوں کو اللہ کے کلام مانتے ہیں تو پھر جب ہم اللہ کے کلام مانتے ہیں تو پھر آگے سارے کے سارے اعتراضات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر انسانوں کے تعلق سے انسانوں کے خالق سے زیادہ کون بہتر جاننے والا ہے؟ یہ انسانوں کی مصلحت کس میں ہے؟ وہ انسانوں کا خالق جانے گا یا کہ ہم جانے گا؟ اور اگر ہم ان آیتوں کو 26 آیتوں کو ہم اگر اسے اللہ کا کلام نہیں قرار دیتے ہیں کہ بعد کے خلفاء نے اضافہ کیا، تو پھر قرآن مجید کا چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے کہ اگر تم اس چیز کے شک میں ہو جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اس جیسے کوئی صورت لا کر پیش کرو۔ اگر ان آیتوں کو اللہ کا کلام نہیں قرار دے رہے ہیں کہ اس قرآن میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے، تو قرآن مجید کا چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اس جیسی آیتیں لا کر پیش کریں۔ اگر اس جیسی آیتیں لا کر پیش کریں تو پھر اس کا مطلب یہ جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، مگر بشریت جب سے کتاب نازل ہوئی آج تک جو ہے اس سلسلے میں عاجز ہے۔ تو بہرحال اس قسم کے شبہات اٹھائے جاتے رہیں گے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کے کلام سے اپنی وابستگی کو مضبوط تر کریں، اس کا برابر تلاوت کرتے رہیں، اس پر عمل کریں، اسے اپنے لیے دستور حیات بنائیں۔ اللہ عز و جل سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو توفیق نصیب فرمائے، اور اس کتاب مجید کو ہمارے لیے روز قیامت شفاعت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے خلاف سے حجت میں بنائے۔ صلی آمین اللہ تعالی علی نبی کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین بھائی۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ ایک دو سوال آئے ہوئے ہیں، اگر آپ جواب دے دیں تم 2 منٹ۔ جلدی بولیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی اس رات میں گناہ کر لے تو اس کو 83 سال کے گناہ لکھے جائیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے نزول کے متعلق کہ کیا ہر سال نازل ہوتے ہیں، اور کیا وحی کے علاوہ بھی ان کا کوئی اور کام بھی ہے کیا، وحی لانے کے علاوہ؟ یہ 2 سوال ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک کہ اس رات کو کوئی گناہ کر لے تو پہلے تو ہم کو اس قسم کا سوال ہی نہیں کرنے چاہیے۔ ایک مومن اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کو سلامتی کی رات دے، پھر وہ اس رات میں گناہ کا کوئی تصور کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس قسم کا تصور ہی اپنے دل و دماغ میں نہ لائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیکیوں اور گناہ کے تعلق سے حدیث شریف میں اصول بتایا گیا ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور صرف ارادہ کیا تو، اور ارادہ کر کے گناہ نہیں کیا تو اس پر بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر گناہ کر کے ارادہ کر کے گناہ کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں
उतना ही लिखा जाता है जितना उसने गुनाह किया है। उसके बरखिलाफ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस उम्मत के लिए इस उम्मत पर एहसान ये किया है, जब नेकी का इरादा करता है और नेकी न भी कर सके तब भी उसके लिए नेकी लिख दी जाती है, और जब वो नेकी के इरादे के बाद नेकी कर लेता है तो उस नेकी का अजर 10 से लेके 700 तक, बल्कि अल्लाह ने चाहा तो इससे बढ़कर भी उसके लिए उसका सवाब लिखे जाते हैं। तो इस हदीस की रोशनी में हम ये समझते हैं कि अव्वलन ये है कि गुनाह का इरादा होने नहीं चाहिए, और अगर किसी ने गुनाह का इरादा किया तो गुनाह का इरादा करके न करे उसके लिए नेकी लिखी जाएगी, अगर किसी ने गुनाह किया तो उसको उतना ही लिखा जाएगा। तो ये जो आयतें हैं कि जिसमें खैर मिन अल्फ शहर, इसका ताल्लुक इबादत से है, गुनाह से नहीं। लेकिन इस रात कोई अगर गुनाह कर रहा है वो उससे बढ़कर महरूम कोई नहीं है कि नेकी का मौसम उसे दिया गया, नेकी का मौका उसे दिया गया, नेकी की रात उसे दी गई, और इस रात को जो है वो गुनाह कर रहा है, तो ये उसकी सखावत, उसकी बदबख्ती और उसकी महरूमी की दलील है। और दूसरी बात, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से पूछा गया क्या ये हर रात नाजिल होते हैं, तो आयत में जिसकी सराहत में है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा, तो उसका मतलब यह है कि जब भी कदर की रात आती है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम कदर की इस रात में नाजिल होते हैं, और फरिश्ते भी जिन्हें अल्लाह ताला हुक्म दे वो भी जो है इस रात को नाजिल होते हैं। तो गया जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्तों का नुज़ूल कदर की हर रात होती है। क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम वही के अलावा कुछ और भी है? तो हमें जो बात बताई गई कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अमीन बिल वही, वही पर अमीन थे, और अल्लाह अज़्ज़ व जल जानता है कि वही के अलावा उनसे और भी काम लिए जाते हैं, करके वही का सिलसिला रुक गया है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल और भी दूसरे काम जो अल्लाह अज़्ज़ व जल चाहे उनसे लेते होंगे, क्योंकि गैबी उमूर है, तो गैबी उमूर में हम अपने तौर से कोई बात नहीं कर सकते। जो कुछ वारिद है इस पर हम ईमान ले आते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसा कि एक बात की हुई कि लैलतुल क़द्र में नाजिल होते हैं, वह इस पर हमारा ईमान है, और भी अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से और बातें आए हम जो है उस पर भी ईमान लाएंगे। और सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको, अल्लाह आप सबको भी जज़ाए खैर दे जिन हज़रात ने क्लासेस ज्वाइन की। इल्म अमल में अल्लाह ताला मज़ीद हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इल्म सीखने सिखाने दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए। इसी के साथ इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़िए। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख ये रिकॉर्डिंग मिल सकती है शेख? जी इंशाल्लाह, यूट्यूब चैनल है, उस पे डालते हैं, उसकी लिंक भेज देंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में है क्या? नहीं है। अच्छा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेज देता हूँ ठीक, इंशाल्लाह। या तो आप नंबर लिख लीजिए मेरा, उस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। बोलिए नंबर। 7020 7535 70 7020 20 7535 7535 40 40। जी, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए नाम इंशाल्लाह। साहब? जी शेख तौसीफ। जज़ाकल्लाह। आमीन वैयाक। ठीक, शेख का असल में दर्स था, जिस वजह से शेख ने जल्दी ख़त्म कर दिए। 7:50 पे एक और दर्स है शेख का दूसरी जगह पे। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।